غزوہ خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت آیا نا حضور کے پاس، اس مال غنیمت میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا تھا، دراز گوش سیاہ رنگ کا گدھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار، کہ رسول اللہ نے اس گدھے سے کلام فرمایا اور اس گدھے نے حضور سے باتیں کی۔ اب وہ باتیں کیا ہوئیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب۔ اس گدھے نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ اب حضور نے نام پوچھا تو یوں لگا جیسے کوئی صدیوں سے بندھن میں بندھا ہوا تھا اور وہ بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے نام پر اکتفا نہیں کیا، آگے بھی بات شروع کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام ہے یزید بن شہاب، اخرج اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا کلہم لا یرکبہم الا نبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو دادا پردادا لکڑ دادا تھا نا نسلوں میں، اس کو اللہ نے 60 گدھے دیے تھے، یعنی اس کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے۔ سونیا کلہم لا یرکبہم الا نبی، اس پر ہر گدھے پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے۔ یعنی میرے نسل کے اندر، پشت کے اندر، جد کے اندر ایک ایسا گدھا تھا ہمارا دادا، اس کو اللہ نے 60 گدھے دیے نسل در نسل، تو سوائے نبیوں کے اس کے اوپر کسی اور نے سواری نہیں کی۔ اور آگے کیا عرض کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا قد کنت اتوقعک ان ترکبنی لم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ سونیا ایک آرزو ہے، ایک التجا ہے، ایک سوال ہے، میں ملتجی ہوں، میں التجا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ سونیا ان 60 گدھوں میں میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ان 60 میں سے میں آخری رہ گیا ہوں اور سونیا آپ نبیوں میں آخری ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں گے۔ یہ ہے میری آرزو، یہ ہے میری التجا، یہ ہے میرا سوال، اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور آگے جو اس نے عرض کیا ایمان افروز بات، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے ملکیت میں تھا، اور وہ یہودی مجھ پر سوار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے بڑی لمبی امید لگائی ہوئی تھی کہ میں آخری ہوں اپنی نسل میں اور امام الانبیاء آخری ہوں گے تو مجھے شرف ملے گا کہ میں ان کی سواری بنوں۔ سونیا وہ یہودی میری پشت پر سوار ہوتا تھا، مگر میں جان بوجھ کر گر جاتا تھا، اسے بھی گرا دیتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ میری پشت پر تو امام الانبیاء نے بیٹھنا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ میں جان کے گرتا تھا اور اس کو گراتا تھا، اور اس کے بدلے میں سونیا وہ مجھے مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اس نے کہا حضور آپ دیکھ لیں یہ جو میری پشت پر زخم ہے یہ اسی یہودی نے دیے ہیں، اور سونیا یہ آپ کی جدائی میں آئے ہیں، آپ کی جدائی میں مجھ پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے آئے ہیں۔ میں اس امید سے جی رہا تھا کہ کبھی تو امام الانبیاء سے ملاقات ہوگی۔ سونے آج ملاقات ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں، مجھے شرف بخشیں، میری خدمت قبول فرمائیں۔ تو حضور نے یہ باتیں سن کر صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کے حضور نے فرمایا کہ تیرا نام یزید نہیں ہے، آج سے تجھے یافور کہا جائے گا۔ یافور کہتے ہیں ہرنی کے بچے کو۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد تمہیں بولو سارے یافور کہا جائے گا۔
صحابہ کہتے ہیں اس کا نام پھر یافور پڑ گیا۔ نبی پاک اس پر سواری کرتے، تو جب حضور سواری کرتے چلتا، جب سواری نہ کرتے تو حضور علیہ السلام نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور کہتے یافور میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے دروازے پر آتا، اپنے سر سے ٹکر مارتا، ہم باہر نکلتے تو وہ اشارہ کرتا کہ آؤ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ ساری زندگی حضور کا قاصد رہا، حضور کا قاصد بن کے اس نے مدینے کی گلیوں میں وہ گھوما۔ کہتے ہیں کہ پھر فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اللہ اکبر، جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ گھوما، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ نظر نہیں آئے، تو ابو حیثم بن تیہان کے کنویں میں اس نے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، اس کی قبر اسی کنویں میں بن گئی۔ اور اس نے یہ کہا ہوگا کہ اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہ دے ساوے، جس دم نال پریت سانو او دم نظر نہ آوے، گلیاں سنیاں اجاڑ دسیون اتے ویڑا وڈ وڈ کھاوے، غلام فریدا اتھا کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔